السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کے پاک کلام قرآن مجید سے دو مقامات کی تلاوت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و حدیث کو سن کر، سنا کر، پڑھ کر، پڑھا کر، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، آخرت کا سفر، اس حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے کئی جمعوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اپنے اس موضوع کو سمیٹیں۔ میدان محشر لفظ سننے میں بہت چھوٹا ہے۔ محشر کا میدان، یہ وہ محشر کا میدان ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم میدان محشر ایسا نہیں بنائیں گے جس طرح آج ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ زمین نہیں ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ رب العالمین اس زمین کو بدل دے گا۔ تانبے کی زمین ہوگی اور 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا۔ یہ زمین پر ہمیں جتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ دریا، نہریں، سمندر، یہ سب کچھ رب العالمین نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اتنا بڑا جو آسمان ہے، جو بغیر ستونوں کے رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، رب العالمین اس کو اپنی مٹھی کے اندر سمیٹ لیں گے، گویا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ للہ الواحد القہار۔ جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، قیامت کی سختی کو دیکھیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھیں گے، میدان محشر کا منظر دیکھیں گے، اور جس کا مختصر سا نقشہ پچھلے جمعے بھی ہم نے سماعت کیا کہ لوگوں کے پیچھے آگ لگائی جائے گی۔ جب لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کے پیچھے آگ لگائی جائے گی۔ آگ پیچھے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل کر لے کے جائیں گے۔ اور شام کی سرزمین ہے جہاں پر میدان محشر سجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کوئی کس جگہ فوت ہو رہا ہے، کوئی کس جگہ دفن ہو رہا ہے، سب نے شام کی سرزمین پر اکٹھا ہونا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہم سب کی برزخی زندگی، محشر کے میدان والی زندگی اللہ سکون والی بنا دے۔ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا ہی اسی لیے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشگی والی زندگی آگے ہے۔ اور قرآن کا اعلان ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ پچھتاوے کو۔ انسان پچھتاتا ہے کہ میں یہ کام نہ کرتا، تو رب العالمین بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو حسرت والے دن سے، پچھتاوے والے دن سے ڈرائیے۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا،
ہر کام سے مراد قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کے اندر رب العالمین اعلان کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. ایک خیر ہوتی ہے اور ایک شر ہوتا ہے. یہی دونوں چیزیں انسان کے ساتھ جائیں گی. ہاں مال و متاع، سہولیات، بینک بیلنس، بنگلے، گاڑیاں، یہ سب کچھ یہیں پہ رہنے والا ہے. انسان کے کردار کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے اخلاق کو دنیا میں دیکھنے کے لیے اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جانے والی جو دو چیزیں وہ یہی ہیں، خیر اور شر. تو فرمایا کسی کے اندر اگر ذرہ برابر بھی خیر موجود ہوئی تو رب العالمین اس کی قدر کرے گا. رب العالمین اس ذرہ برابر خیر کا بھی اجر اور صلہ اس کو ضرور عطا کرے گا. اس کی مثال ہم نے پہلے شاید سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین فرشتوں سے کہیں گے فلاں بندے کا نامہ اعمال چیک کرو، اس کے اعمال کا موازنہ کرو، اس کے عملوں کو تولا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. جس دن میزان ترازو لگا دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. رب العالمین کہیں گے فلاں بندے کے نامہ اعمال کو لے کے آؤ. فرشتے چیک کریں گے، اس کے اعمال اٹھا اٹھا کے بدیوں والے، برائیوں والے پلڑے میں رکھتے جائیں گے. برائیوں والا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نیکیوں والا پلڑا ہوا کے اندر اچھل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ پریشان. اللہ اس بندے کو اپنے قریب کریں گے، اے میرے بندے دیکھ رہے ہو؟ ہاں اللہ دیکھ رہا ہوں. تیرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، زیادتیاں ہی زیادتیاں ہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، شر ہی شر ہے، نیکی ہے ہی نہیں. اے اللہ جانتا ہوں گناہ گار ہوں، تیری حدوں کو پھلانگا ہے، تجھے ناراض کیا ہے. اے اللہ اب معاملہ میرے سامنے ہے، ترازو میرے سامنے ہے، حالات میرے سامنے ہے، میرے اعمال کو تولا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بدیوں والا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں والا پلڑا تو بالکل ہے ہی خالی. اللہ اب آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. اللہ کرے یہی سوچ ہمیں دنیا میں آ جائے کہ اللہ تو نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے. ایک دوسرے کی زندگیوں کو خراب نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر تہمت، الزام تراشی، غیبتیں، چغلیاں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ انسان کے اعمال کو تباہ کرنے والی چیز، انسان کے اعمال کو کھا جانے والی چیزیں، انسان کے اعمال کو جو نیکیوں والے اعمال ہیں ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنانے والی چیزیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو پھر بھیجے گا جاؤ جا کے اس کا نامہ اعمال دوبارہ چیک کرو. دوبارہ چیک کیا گیا، فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں ملا. ہاں یہ ایک چھوٹا سا ورق ملا ہے، چھوٹی سی ایک پرچی ملی ہے. اس پرچی کے اوپر لکھا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کہیں گے کہ جاؤ ذرا اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھو. یہ بندہ رب سے کہے گا اللہ ایک طرف میرے اتنے بڑے بڑے گناہ، میرا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا ہوا برائیوں والا، اور یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ آج میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، آج انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. فلا تظلم نفس شیئا. آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پرچی کو جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. یہ پلڑا زمین کے ساتھ لگ جائے گا اور بدیوں والا پلڑا ہوا کے اندر اچھل جائے گا. یہ کہے گا اللہ یہ کس طرح کی قدرت ہے، یہ کس طرح کا کرشمہ ہے؟ اللہ آپ کا ملاقین کہتے ہیں تو نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، میرے نام سے بھاری چیز اس کائنات کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. میرا نام جتنا وزنی ہے، جتنا بھاری ہے، جتنی قدر و منزلت میرے نام کی ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو انسان ذرہ برابر بھی خیر لے کے آئے گا رب اس کے اس عمل کی قدر کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی انسان نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے
किसी के साथ या अपने नफ्स के साथ। कल क़यामत का दिन होगा, इंसान को उसका बदला भी देना पड़ेगा। अल्लाह का मुलाक़िम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, कल क़यामत का दिन होगा जहां पे ये तराजू लगेगा, जहां पे इंसानों को उनके आमाल थमाए जाएंगे, कई लोगों को दाएं हाथ में, कई लोगों को बाएं हाथ में। इंसान, हर तरह के इंसान वहां पर होंगे। मैदान महशर सज जाएगा, अल्लाह का अर्श लाया जाएगा, जहन्नम को लाया जाएगा। उसके बाद एक आवाज लगेगी, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा। वो आवाज क्या है कि जो दुनिया में रब के सामने सजदा रेज होते रहे होंगे, उस आवाज को सुनने के बाद सारे के सारे सजदे में गिर जाएंगे। मतलब आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, कायनात के रब तशरीफ फरमा है, हिसाबो किताब का मामला होने लगा है। और कुछ मुफस्सिरीन या कुछ अहादीस से कि अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेगा और जितने सजदा करने वाले, जितने रब से डरने वाले, जितने क़याम और रुकू करने वाले, जो रब की इबादत में अपनी जिंदगियों को खपाने वाले, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की पिंडली को देख के सारे सजदा रेज हो जाएंगे। लेकिन कई बदनसीब उस दिन ऐसे होंगे कि जिनके दिलों में, जिनके जहनों में ये ख्याल आएगा, यार दुनिया में तो कभी हमने सजदा किया नहीं था, दुनिया में तो कभी उस रब के सामने झुके नहीं थे, शायद आज झुक जाएं, कामयाबी मिल जाए। आज उसके सामने रुकू सुजूद कर लें, शायद आज ही कामयाबी मुकद्दर बन जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी झुकने की कोशिश करेंगे पर अपने मुंह के बाद जमीन के ऊपर गिरा दिए जाएंगे। इनकी कमर ऐसे बना दी जाएगी जैसे शीशा पिघलाई दीवार, इनकी कमर ऐसे बना दी जाएगी जैसे इनकी कमर के अंदर कोई चीज फिक्स कर दी गई है। ये झुकने की कोशिश करेंगे, झुक नहीं सकेंगे, बल्कि उल्टा होकर दोबारा गिर पड़ेंगे। ये वहां पे बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में रब के सामने रुकू सुजूद न करने वाले। अल्लाह की कसम, अगर मैं और आप उस दिन की इस अज़ियत से, इस पछतावे से, इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो ये जो मुझे और आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है ना बतौर अमानत, इस जिंदगी के अंदर रब के सामने क़याम भी कर लें, इस जिंदगी के अंदर रब के सामने रुकू भी कर लें, इस जिंदगी के अंदर रब के सामने सजदा रेज भी हो जाएं। अपने आप को जितना हकीर और फकीर इस दुनिया में, इस फानी जिंदगी में बना सकते हैं, रब के सामने बना ले। अल्लाह की कसम, आज रब के सामने अपने आप को हकीर बना लेंगे, कल क़यामत को रब्बुल आलमीन इज्जतों की इंशाअल्लाह ताज अता कर देगा। और फिर आवाज लगाएंगे रब्बुल आलमीन, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। जबर करने वाले, सितम करने वाले, तकब्बुर करने वाले, जुल्म करने वाले कहां पे हैं? सन्नाटा छाया हुआ है, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। आखिरकार रब्बुल आलमीन खुद ही आवाज लगाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाहत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। किसी की ताकत रब की ताकत के सामने जीरो है। कोई बात नहीं होगी, सारे के सारे खामोश। रब्बुल आलमीन खुद ही जवाब देंगे। आज उस वाहिद कहार और गालिब रब की हुकूमत है, उसी की सल्तनत है। उसके बाद वाक़यात हम सुनते रहते हैं कि लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, चलते 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 ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि अगर आज रब की अदालत में कोई सिफारिश कर सकते हैं तो वो कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी के मैं और आप उम्मती हैं। हमें इस बात पर फख्र है, हमें इस बात पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है कि जिस नबी की उम्मत को रब ने इतने शर्फों से नवाजा है। उन्हीं तमाम खूबियों में से एक खूबी ये है कि अल्लाह के नबी की उम्मत नेकी का इरादा करेगी, अल्लाह सवाब दे देगा। और अगर नेकी कर ले तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन 70 से 700 गुना तक बढ़ा चढ़ाकर इनको अजर व सवाब अता करेगा, सिला दुनिया और आखिरत में अता करेगा। ये रब का फैसला है, ये रब का फैसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में रब के हुजूर सजदा रेज होंगे सिफारिश के लिए। यहां पे रुक के मैं और आप जरा ज़हन नशीन कर लें, सिफारिश चीज क्या है? सिफारिश चीज क्या है? एक दूसरे की गवाही देना, एक दूसरे की सिफारिश पेश करना। बंदा फंस रहा हो, उसको वहां से निजात दिलाने के लिए किसी दूसरे बंदे की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कल क़यामत का दिन होगा, आज दुनिया में कोई कैद नहीं है कि कौन किसकी सिफारिश कर सकता है या कौन किसकी सिफारिश नहीं कर सकता। दुनिया में कैद नहीं, लेकिन कल क़यामत को कैद है। हर बंदा सिफारिश नहीं कर सकता।
آج ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں فطور کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ماحولیات کو لے کر اور ہمارے جاہلانہ عقائد کو لے کر، جن کو ہم نے اولیاء اللہ بنایا ہے، جن کو ہم نے بزرگان دین بنایا ہے، جن کو ہم نے پیران پیر بنایا ہے، ان کے بارے میں ہمارے عقائد یہ ہوتے ہیں کہ کل قیامت کو یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ ابھی ہم چل رہے تھے میدان محشر کے عالم کے اندر، تھوڑا پیچھے آ کے دنیا میں آ جائے ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن پہ آ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی کون سی بیٹی تھی؟ باقی دونوں تو آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی تھی۔ جن دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے کن سے ہوا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی۔ تیسری بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی آقا علیہ السلام کے پاس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جو چند نصیحتیں کی تھی وہ کیا تھی؟ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے، میں کل قیامت کو تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور جس کا ہلکا سا ٹچ ہم نے پچھلے جمعے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی لے کے سماعت کر لیا۔ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کا امام، اللہ کی ہستی کے بعد اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، وہ اپنی لخت جگر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فاطمہ اگر نیک اعمال کرو گی، اچھے اعمال کرو گی، خیر اور بھلائی والے کام کرو گی، اللہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ ہاں اگر تو نے برے عمل کیے، تیرے اعمال کے اندر شر موجود ہوا، تو یہ مت سوچنا کہ میں باپ ہوں تیرا اور وقت کا نبی ہوں، میں کل قیامت کو تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ جب نبی کسی کے کام، اور کسی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے، تو پھر میری اور آپ کی سفارش نبی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ اٹھائیے قرآن مجید کو، اٹھائیے 30واں پارہ کھولیے اور سورۃ النبا کا آخر نکالیے۔ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، رب کے سامنے کوئی سفارش کرنے کا مالک نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں رکھتا، کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کسی کو رب نے یہ طاقت عطا نہیں کی کہ وہ رب کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ ہاں الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رب رحمان خود اجازت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے امتیوں کے حالات دیکھیں گے، محشر کے میدان میں لوگ کس طرح تڑپ رہے ہوں گے، سفارشوں پہ سفارشیں آ رہی ہوں گی، لوگ آ کے منتیں کر رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ساری سفارش نہیں کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کا عرش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عرش کے پہلو میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اس دن اللہ احکم الحاکمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمہیدی کلمات، وہ توحیدی کلمات، ایسے کلمات القاء کرے گا جو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا۔ آقا علیہ السلام ان کلمات میں اللہ کا ذکر کریں گے، ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرائیں گے جس سے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اور رب العالمین کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجئے، جو آپ سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ بڑی سختی ہے، قیامت کا منظر بڑا ہیبت ناک منظر ہے، سورج میل کی مسافت پہ ہے، گرمی کی شدت اور حدت برداشت نہیں ہو رہی، لہذا حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیا جائے۔ اب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہونے لگا، آواز آئے گی یا آدم، آدم علیہ السلام جو کہ ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، جن سے انبیاء کی فہرست شروع ہوتی ہے، جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، جن سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جس سے بشریت کا آغاز ہوا ہے، آدم علیہ السلام جب یہ آواز سنیں گے نا پریشان ہو جائیں گے اس بات کو لے کے کہ کہیں آج مجھے اس بات پر پکڑا تو نہیں جانے لگا کہ جو گناہ مجھ سے ہوا تھا، حالانکہ یہ گناہ رب نے معاف کر دیا تھا۔ وہ گناہ کون سا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَغَرْنَا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے پھسلایا، دونوں میاں بیوی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں وہاں پہ چلے گئے، اور اس کا اناج دانا غلہ جو بھی تھا وہ کھا لیا۔
जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया। उसके बाद दुनिया में आके 40 साल तक तौबा करते रहे और अपने तौबा कबूल कर ली। लेकिन उस दिन आवाज को सुनने के बाद वही गुनाह सामने। अल्लाह करे मेरा और आपका ईमान भी ऐसा हो जाए। अल्लाह करे हम तो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, दिन रात 24 घंटे गुनाह करते रहते हैं, लेकिन कभी इस तरह की तड़प हमारे दिलों में पैदा ही नहीं हुई। और हम बड़ी ठाट बाट से फिर अगले दिन सो के उठते हैं और उसी की जमीन पर रगड़ करके चलते हैं, उसी का खाते हैं, उसी का पीते हैं, शर्म फिर नहीं आती। आदम अलैहिस्सलाम परेशान होंगे, लेकिन यहां पे मामला उस सवाल का नहीं है, उस गुनाह का नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, ए आदम अपनी औलाद में से जन्नतियों को अलग कर दो और जहन्नमियों को अलग कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब मुझे मेराज करवाई गई, मेरी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई, आदम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा। आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी दाईं जानब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, और जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी बाईं जानब देखते हैं तो रोते हैं। जिब्रील से पूछा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्रील ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? आदम अलैहिस्सलाम दाईं जानब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, बाईं जानब देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, वजह क्या है? जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की दाईं जानब ये उन लोगों की रूहें समझ लें या उन लोगों के मुजस्समे समझ लें, या आदम अलैहिस्सलाम की दाईं जानब उनकी वो औलाद है कि जो जन्नत में दाखिल होगी, इनकी बाईं जानब वो लोग हैं, वो इनकी औलाद है जो जहन्नम में जाएगी। जब ये अपनी औलाद को जो जन्नत में जाने वाले हैं उनको देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपना रुख बदल के अपनी दूसरी औलाद की जानब देखते हैं तो अपनी उसी औलाद को जब जहन्नम में जाता देखते हैं तो वो रोते हैं। अल्लाह करे ये बात आज हमारे वालिदैन के दिलों पर असरअंदाज हो जाए। आज औलाद की दुनियावी मामलात की, मुआशी मामलात की तो बड़ी फिक्र होती है, लेकिन यही औलाद जहन्नम का ईंधन बन रही है। बेनमाज होके यही औलाद जहन्नम का ईंधन बन रही है। तारके कुरान होके यही औलाद जहन्नम का ईंधन बन रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से खिलाफ वर्जी करके, आका अलैहिस्सलाम के हुक्मों की नाफरमानी करके यही औलाद जहन्नम का ईंधन बन रही है। लेकिन वालिदैन कभी इस बात पर सोचना, रोना तो बड़ी दूर की बात है, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। अल्लाह कमल हाकिमीन कहेंगे ऐ आदम अपनी औलाद में से जन्नतियों को और जहन्नमियों को अलग कर दो। सूरत यासीन को कभी पढ़े ना तर्जमे के साथ, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐलान कर दिया जाएगा ऐ मुजरिमों आज अलग हो जाओ। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलाद क्या हमने तुमसे वादा नहीं किया था? अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान के पीछे नहीं लगना, शैतान की पैरवी नहीं करनी, शैतान की बात नहीं माननी। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वअनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मेरी इबादत करनी है, मेरे नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करनी है। जिस तरह मेरे नबी ने मेरा तारुफ करवाया है उसी तरह इबादत करनी है। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? शैतान के पीछे लग गए। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलग हो जाओ। ऐ आदम जहन्नमियों को अलग कर दो, जन्नतियों को अलग कर दो। अब छांटी होने लगी है। ऐ अल्लाह कितने में से कितने लोग जन्नत में जाएंगे और कितने में से कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? हुक्म होगा 1000 में से एक बंदा जन्नत जाएगा और 999 बंदे जहन्नम में जाएंगे। मैं अपना मुहासबा कर लूं, आप अपना मुहासबा कर लें। कहां पे खड़े हम? आज मैं अपनी नमाजों पे, अपने सदकात और ज़कात पे इतरा तो रहा हूं, लेकिन क्या उन 999 लोगों में से जिनको आदम की औलाद में से उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा और एक बंदे को जन्नत में दाखिल किया जाएगा 1000 में से, क्या मैंने अपने आप को उस 1000 में से जो एक जन्नत में जाने वाला है वो बना लिया है? या मेरा शुमार अभी भी उन 999 लोगों में है जिनको उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा? मुहासबा करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है।
اندازہ کیجئے 1000 میں ایک بندہ جنت جانے والا. اللہ احکم الحاکمین اس دن کی اس بڑی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت بڑی بدبختی ہے کہ 999 بندے جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے. دعا کریں اللہ احکم الحاکمین وہ جو جنت میں جانے والا بندہ ہے نا وہ اللہ ہم سب کو بنا دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے نا تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ان کی زندگی سے ملتا ہے. توکل کے حوالے سے اور خشیت الہی کے حوالے سے ایک ہی جملے کے اندر دونوں باتیں. وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو اور رب العالمین یہ کہیں کہ پوری کائنات جنت میں جائے گی سوائے ایک بندے کے, وہ بندہ جہنم میں جائے گا. مجھے رب سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں جہنم میں وہ ایک انسان جانے والا میں ہی نہ بن جاؤں. اور مجھے رب کی ذات پر یقین کتنا ہے, توکل کتنا ہے کہ اگر رب کہے نا کہ پوری کائنات جہنم میں چلی جائے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے رب کی ذات پر اتنا اعتماد, یقین, بھروسہ, توکل ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی میں ہی ہوں. یہ دونوں چیزیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی نا اللہ کی قسم انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں. رب کا ڈر بھی اتنا آ جائے, رب کا توکل بھی اتنا آ جائے کہ دونوں پہلو ہمارے بالکل یکساں ہو جائیں, انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. رب العالمین کیا کریں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیے حسرت والے دن سے, پچھتانے والے دن سے جب تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور یہ لوگ غفلت میں ہیں, ایمان نہیں لے کے آتے. اس دن انسان کے چھوٹے بڑے اعمال سب کا موازنہ کیا جائے گا, انسان کے اچھے برے اعمال سب کا موازنہ کیا جائے گا. آواز لگائی جائے گی, یہ فیصلہ کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف بخشا جائے گا کہ آپ سفارش کریں. بلکہ سب سے پہلا گروہ جو 70,000 والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والا, دعا کریں اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. یہ صرف 70,000 ہی نہیں, مفسرین نے ان 70,000 کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ کئی ہزار ساتھ میں ایڈ کیے احادیث کی روشنی سے. کیونکہ جب 70,000 کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی نا, آقا علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. کس کو لے کے خوش نہیں ہوئے؟ اس امت کو دیکھ کے, جس امت کو آج پرواہ نہیں ہے, جس امت کو آج فکر ہی نہیں ہے. اس امت کو دیکھ کے وہ اس لیے ساری امتیں موجود ہوں گی لیکن سب سے بڑی امت کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آقا علیہ السلام نے اسی پہلو کو مد نظر رکھا. اللہ نے بتایا کہ آپ کی امت سب سے بڑی ہوگی. آپ نے اسی بات کو, اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ میری اتنی بڑی امت اور فگر صرف 70,000 نہیں, تو پھر اللہ کا ملاقمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو خوش کر دیں گے, ہم آپ کو راضی کر دیں گے. تو یہ 70,000 کے ساتھ رب نے کئی 170,000 اور جوڑنے, کئی لاکھوں 70,000 رب نے جوڑنے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کا ملاقمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ کہتے ہیں. اور اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ان لوگوں میں جنت کا داخلہ نبی اسلام کی رفاقت میں عطا کرے گا. آزاد, لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دن آنے والا ہے, قیامت کا دن, جس کے متعلق قرآن کے دوسرے مقام نے یہ اعلان کیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. حساب کا وقت قریب آنے سے مراد موت کا وقت, موت کے فوراً بعد کئی لوگ تو جن کی زندگی کے اندر ہی محاسبہ اللہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا ملاقبین ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمیں دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, دنیا میں بھی, قبر میں بھی اور محشر کے میدان میں بھی ہر موقع پر رب العالمین معاف کر کے اپنی رحمت کی نظر کر کے ہمیں ان تمام ذلت و رسوائیوں سے اللہ اپنی رحمت سے محفوظ کر دے. گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, لیکن وہ رب بھی تو معاف کرنے والا ہے نا, اور رب معاف کر کے ہمارے حال پہ رحم کر دے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت کے اندر ہیں. کون سا حساب کا دن جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ یہ دن ایسا ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. آپ لوگوں کو دیکھیں گے اس دن کی ہیبت کو لے کر, اس دن کی خشیت کو لے کر, اس دن کے اتنے ہیبت ناک مناظر کو لے کر آپ لوگوں کو دیکھیں گے ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے. کبھی اس گلی سے, اس بازار سے, یا آپ اپنے علاقے میں کبھی کسی پنگی چرسی کو دیکھیں نا,
جو ٹیکے لگاتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں یا چرس کا استعمال کرتے ہیں، نشے کا استعمال کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم نے تو یہاں پہ کئی مرتبہ پکڑا دیا، ان کو بتایا بھی ہے، صحیح طرح سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، چلتے ادھر کو ہیں جاتے ادھر کو ہیں. یہ ایک دنیا کا معمولی سا نشہ ہے جو انسان نے ایجاد کیا اور انسان نے استعمال کیا، اور وہ انسان کے جسم کی حالت کیا کر دیتا ہے، چلتا ادھر کو ہے جاتا ادھر کو ہے، پکڑتا ادھر سے ہے گرتا ادھر کو ہے، لیٹتا بیٹھتا ادھر کو ہے گرتا وہاں پہ ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے. رب العالمین کہتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے یوں لگ رہا ہوگا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا. پھر وجہ کیا ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن رب کے عذاب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس دن رب شدید ترین غصے کے اندر ہوگا. اور کتنا سخت دن ہوگا. آج ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت ہے، بڑی مامتا جاتی ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، یہ آگ کے قریب نہ چلا جائے، یہ کرنٹ کے قریب نہ چلا جائے، یہ بجلی کے قریب نہ چلا جائے، یہ چار پائی بیڈ سے نیچے نہ گر جائے، ہر طرح خیال کرتی ہے. جس دن وہ دن برپا ہوگا قرآن نے نقشہ بیان کیا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن ماں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. وہ دن اتنا ہیبت ناک، اتنے اس کے ڈراؤنے مناظر، اتنا وہ خوفناک کہ وہ عورت اپنا حمل تک بھول جائے گی. عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے اتار کے پھینک دے گی. اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر انسان کی سوچ یہ ہوگی کہ آج مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. عذاب قصہ مختصر، جنت میں پہلا گروپ داخل ہوگا، کہاں سے گزر کے جائیں گے، پل صراط کے اوپر سے. پل صراط کے اوپر سے جائیں گے، جنت میں داخلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئیں گے. قصہ مختصر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان کی رتی موجود ہوئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. ہاں کچھ انسان ہوں گے کہ جن کو رب العالمین پل صراط کے پل سے گزارنے سے پہلے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. جن کا موازنہ کیا جائے گا اعمال کا، کئیوں کو وہاں پہ معاف کر دیا جائے گا، کئیوں کو اس سے پہلے معاف کر دیا جائے گا، کئیوں کو موت کے وقت ہی معاف کر دیا جائے گا، کئیوں کو قبر کی زندگی میں معاف کر دیا جائے گا. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے. رب جس کو جس وقت چاہے معاف کر دے. ہاں قرآن اور حدیث نے جتنا مجھے اور آپ کو بتا دیا اسی پر ہم نے اکتفا کرنا، اس کا انکار بھی نہیں کرنا اور اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا. کئی لوگ ہوں گے کہ جب رب العالمین ان کو کہے گا نا جاؤ اب پل صراط کے اوپر سے گزرو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر کسی نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے. جب وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے ان کو اندھا کر دیا جائے گا. اندھا کر دیا جائے گا. اندھا کرنے سے مراد ایک ہے کہ حقیقی اندھا، ایک ہے کہ وہاں پہ روشنی ختم کر دی جائے گی. ایمان والے بندے ان کی رب مدد کیسے کرے گا؟ 28ویں پارے کی آخری سورت اور آخری پیج، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سورۃ تحریم کا آخر والا حصہ کہ ایمان والے بندے جب اللہ کا ملاقمین ان کو وہاں سے گزارے گا، رب ان کے نور کو مکمل کرے گا، ان کو روشنی عنایت کرے گا جو ان کی دائیں جانب، ان کی بائیں جانب، ان کے آگے، ان کے پیچھے رب کے نور کی روشنی ہوگی تاکہ میرے ان بندوں کو چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. یہ آسانی کے ساتھ اس پل کو کراس کر رہی ہے. پل کتنا موٹا ہے، بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گریں گے. اور اس کا مفسرین نے کچھ یوں نقشہ بھی بیان کیا کہ یہ پل بنا ہوا ہے، اس پل کے ساتھ ہر گناہ والا ایک کنڈا لگا ہوا ہے. غیبت ہے، چغلی ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جتنے بھی اس کائنات میں کیے جانے والے گناہ ہیں نا، ہر گناہ کے نام کا ایک کنڈا، ایک زنجیر، ایک ہتھکڑی لگی ہے. پل صراط سے پہلے اگر رب نے اس کو معاف کر دیا تو اس کے آگے پیچھے نور ہوگا، اللہ کے حکم سے یہ گزر جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں سے پہلے رب نے اس کو معاف نہیں کیا تو جب یہ اوپر سے گزرے گا، اگر یہ غیبتیں کرتا رہا، اس نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، رب اس سے راضی نہیں ہوا، وہ غیبت والی ہتھکڑی پکڑے گی اور جہنم کے اندر لے جائے گی.
یہ جھوٹ بولتا رہا، اگر تو اس نے رب کو راضی کر لیا، منا لیا، توبہ کر لی، باز آ گیا تو بچت ہو گئی، وگرنہ وہ جھوٹ والی ہتھ کڑی اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر لے جائے۔ یہ حسد کرتا رہا، اس کی نیکیاں تو دنیا میں برباد ہوتی رہی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو بچ گیا۔ دنیا میں توبہ کرنی، وہاں پہ جا کے نہیں۔ وہاں پہ تو انسان کہے گا نا رب ارجعون رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو میں چھوڑ کے آ گیا، جو میں نہیں کر سکا۔ آواز کیا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، اب واپسی کا سفر نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اب یہ تو تیرے منہ کی باتیں ہیں، کہتا رہے جتنی دیر مرضی کہتا رہے، اب واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، کئی لوگ ہوں گے ایمان والے ہوں گے لیکن ان کے گناہ بھی ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ کسی کو کہا جانا کہ چلو کوئی نہیں، کتنی دیر جہنم جائیں گے، آخر تو جنت سے جانا ہی ہے نا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ کئی 100 واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ بندے کو آگ لگ گئی، اس کا جسم جھلس گیا، بمشکل 1 دن 2 دن 3 دن اس نے سروائیو کیا، اس کے بعد ڈیتھ ہوگی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ وہ تاب کیا ہے؟ اس آگ نے جسم کے اندر جس طرح کی تکلیف پیدا کی ہے نا، جس طرح کی اذیت پیدا کی ہے، اس تکلیف کو، اس اذیت کو، اس تکلیف کی سختی کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ بندہ جان سے آگے بڑھا مر گیا۔ حضرات، یہ دنیا کی آگ ہے جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے اس آگ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے 700 مرتبہ اپنی رحمت کے ساتھ دھویا۔ رب رحیم ہے کہ نہیں؟ رب شفیق ہے کہ نہیں؟ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ رب نے اپنی اسی رحمت کے ساتھ اس جہنم کی آگ سے دنیا میں بھیجی جانے والی آگ کو 700 مرتبہ دھویا اور اس کے بعد اس کو زمین پہ بھیجا۔ اور آج بھی اس آگ کا حال یہ ہے، منظر یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ یہ انسان تو انسان لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ کا آپ سامنا کر سکیں گے؟ نقشہ ذرا سامنے رکھیں، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صار اہل الجنۃ الی الجنہ، جنت والے جنت میں چلے گئے، واہل النار الی النار، اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے گئے۔ جتنے لوگ جہنم میں جانے والے تھے جہنم میں چلے گئے، جتنے لوگ جنت میں جانے والے تھے سارے جنت میں چلے گئے۔ اللہ احکم الحاکمین جہنم کو آواز دے کے پوچھے گا، حلیم تلاتی، سورۃ قاف، اس کا ترجمہ پڑھے گا گھر جا کے، پورا قیامت کا نقشہ آپ نے بیان کیا۔ حلیم تلاتی وتقول هل من مزید، اے جہنم کیا تو بھر گئی یا تیرے اندر ابھی مزید گنجائش ہے؟ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، میرے اندر ابھی اور گنجائش ہے، اللہ اپنے باغیوں کو اپنے سرکشوں کو طرح میرے اندر اور پھینک۔ لیکن حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ سارے جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے، سارے جنتی جنت کے اندر جا چکے ہوں گے۔ اب رب العالمین کیا کریں گے؟ اپنی پنڈلی کو جہنم کے اندر رکھیں گے، جس سے جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی اور جہنم کہے گی بس اب میرے اندر گنجائش نہیں۔ اس کے بعد ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں ہیں، موج کر رہے ہیں، مزے میں ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کے لیے جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اللہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں اخلاص کے ساتھ شامل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، جہنمی لوگ عذابوں کی گرفت میں ہوں گے، پورے کا پورا وجود جہنم کی لپیٹ میں ہوگا، آگ کی لپیٹ میں ہوگا، طرح طرح کے مختلف عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو چھوٹے بڑے عذاب سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی اب الموت، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، موت کو لایا جائے گا ایک سفید مینڈے کی شکل میں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، اس سفید مینڈے کو، جو موت والا مینڈا ہے، جو موت ہے، پوری کائنات کی موت سمجھ لیں، پوری کائنات کی موت کو ایک سفید مینڈے کی شکل بنائی جائے گی
اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، اور آواز لگانے والا رب کے حکم سے آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. سارے جنتی رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آواز لگائی جائے گی اور پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل النار. یہ کدھر ہے گھر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ایسیوں کا بریکر بند کریں، ایسیوں کا بریکر بند کر کے انورٹر دوبارہ چلا دیں. جہنمی لوگوں کو یا اہل النار، توجہ کریں، ادھر لائٹ آ جائے گی انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا. اے جہنمیوں، جہنمیوں کے اندر ایک آس امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید ہمارے لیے کوئی رعایت کا اعلان آنے لگا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی رعایت کا بندوبست ہونے لگا ہے. سب کو متوجہ کیا جائے گا، سب کے پردوں کو ہٹا کے وہ جو موت والا ایک مینڈا سامنے لایا گیا نا، سب کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا ہاذل موت. بلکہ پہلے اس سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو اس کو، یہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، ہم نے اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے. جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے ہاں ہمیں علم ہے، پتہ ہے. تو کہا ہاں پتہ ہے نا یہ موت ہے. آج موت کو بھی موت آنے لگی ہے، آج موت کو بھی موت آ رہی ہے. جنتی لوگ یہ اعلان سن کے تو خوش ہو گئے، لیکن جہنمی لوگوں کے سر پہ پانی پڑ گیا، کیونکہ وہ جہنم کے اندر چیخو پکار کر رہے ہوں گے، آہو پکار کر رہے ہوں گے، اور اسی آس اور امید پر کہ شاید ہمیں موت آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت تو مل جائے. لیکن آج وہ جو ایک وہم تھا، آج اس وہم کو بھی رب نے موت دے دی. فرمایا ہاذ الموت، یہ موت ہے، آج اس موت کو بھی موت آئے گی، اس کو وہاں پہ رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا. حضرات معاملات بڑے کٹھن ہیں، ہم دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، قبر کی گرمی ہے، حشر کی گرمی ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کا ملاکمین ہمیں دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے میدان میں بھی ہر قسم کی سختی سے، ہر قسم کی ذلت سے، ہر قسم کی رسوائی سے، ہر قسم کی ناکامی سے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اے اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.